ایک کیوس کی صورتحال ہے، کیوس کی صورتحال ہے. 2-3 گھنٹے ہو چکے ہیں، لوگ جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو یہ ٹریفک کا محکمہ چلا رہے ہیں، وہ ان کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ آج ورکنگ ڈے تو یہاں پہ کیوس کی صورتحال ہو جانی ہے. 2 گھنٹے سے لوگ ایمیجینا روڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. او بھائی اسی طرح چلتا رہے گا کیا؟ اسی طرح چلتا رہے گا کیا؟ اسی طرح آپ جو ہے وہ جا کے اسلام آباد میں پریزنٹیشنیں دیتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ جی سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. when it comes to ground یہاں تو لوگ بربادی کا، یہاں شہر بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے. کون سے محکمے کی بات کریں یار؟ آپ اس پریزنٹیشن میں بتاتے ہیں کہ جی رورل سپورٹ پروگرام سے ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا، آڈٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ جعلی اکاؤنٹس بنائے میں اس سے ٹرانزیکشنیں ہو رہی ہے. کس کی بات مانے؟ آپ کے سرکاری جو محکموں کے کاغذات ہیں اس کی بات مانے یا اس پریزنٹیشن کی بات مانے؟ آپ نے بتایا انکم سپورٹ پروگرام سے اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، تو گل پلازا جیسے انسیڈنٹ میں بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جڑ گئے، اس کی بھی تو ذمہ داری لینا یار یہ صوبائی حکومت. بتائیں نا کہ ہمارے بیڈ گورننس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ روڈ پہ آ گئے، یہ بھی تو بتائیں نا اس پریزنٹیشن میں. کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا سیچوریشن لیول کراس ہو چکا ہے لوگوں کا. اور کل آپ نے دیکھا جب حکمراں جماعت کے لوگ گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں پہ. لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں. آپ ان کی پریشانیوں میں، ان کے دکھ میں، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے وہ ایک روایتی طور طریقے، اور کدھر ہیں وہ 10 روپے کے 12 ترجمان؟ ایسے تو ہر بیان پہ چڑھ اٹھتے ہیں. پرسوں سے ان کی ہڑتال ہوئی ہوئی ہے کیا؟ ان کی ہڑتال ہوئی ہوئی ہے. کیوں نہیں آ کے بتا رہے کہ تمہاری صوبائی حکومت نے تو بڑے تیر مارے ہوئے تھے یا مقامی حکومت نے بڑے تیر مارے ہوئے تم لوگوں نے؟ خدارا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدارا اس مسئلے کو سنجیدگی سے صوبائی حکومت نے دیکھنا ہوگا. بھائی جوڈیشل کمیشن، اگر میں صرف اس انسیڈنٹ کی بات کر لوں تو اس پہ تو جوڈیشل کمیشن فارم کیا جائے. یہ اے سی، یہ ڈی سی، یہ ایس بی سی اے، یہ بلڈنگ کا نقشہ کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ چلے چھوڑے یہ پرانی بلڈنگ تھی، ایسے بہت سارے اور بھی تو واقعات ہوئے ہیں. اس میں سیفٹی اکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں، سیفٹی آڈٹ ہوا ہوا ہے، اس کے چیکس کیسے لگ جاتے ہیں؟ کیسے لگ جاتے ہیں؟ کیسے لگ جاتے ہیں مجھے بتائے نا. اور کیسے اپروو ہو جاتی ہے؟ سب کو پتا ہے اس صوبے میں کیا ہوتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ساری اپروولز مل جاتی ہیں جناب ایس بی سی اے سے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر کے ریٹ طے ہوئے میں، گراؤنڈ پلس اتنا تو اتنے ریٹ، گراؤنڈ پلس اتنا تو اتنے ریٹ. سب کو پتا ہے یہ بات. کب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلاتے رہیں گے یہ صوبائی حکومت؟ یہاں پر زمینوں کے قبضوں سے لے کر لوگوں کی تو اب جانیں مارنے لگ گئے ہیں آپ لوگ یار. اب کب ہوش آئے گا آپ لوگوں کو؟ اس چیز کو دیکھیں پولیٹیسائز کیے بغیر آج ان تمام مسائل کا جو بنیادی حل ہے وہ حل یہ ہے کہ آئیے، یہ پارلیمان موجود ہے، اس پارلیمان میں سندھ کی بڑی سیاسی جماعتوں کی سب کی نمائندگی موجود ہے. خدارا جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو زیادہ مالیاتی خود مختار بنانے کے لیے آئیں، بیٹھیں، بات کریں. یہ سمجھنا کہ میں نے جو کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، نہیں جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اچھا ہوتا تو لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوتے، اگر وہ اچھا ہوتا تو لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، اگر اچھا ہوتا تو ایسے واقعات نہیں ہوتے، اگر اچھا ہوتا تو دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہر میں شمار نہیں ہوتا آپ کے پروونشل کیپٹل کا، اگر سب اچھا ہوتا تو یہاں غربت ختم ہو چکی ہوتی، اگر سب اچھا ہوتا تو یہاں پر جو بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کم ہوتی یا نہیں ہوتی. یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے. یہاں گٹر کے ڈھکن سے سٹارٹ کر لیجئے، یہاں فائر انسیڈنٹ ہو جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. واٹر کارپوریشن سے پوچھے کہ بھائی کیا تمہارے پاس سینسز موجود ہے اس شہر میں کتنے گٹر کے ڈھکن لگنے؟ ان کو خود ہی کچھ نہیں پتا ہے. آپ اس محکمے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ گٹر کے ڈھکن لگا دے گا. یہاں حال یہ واٹر کارپوریشن کا کہ ایم پی ایم این اے جاتا ہے تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے 200-500 ڈھکن اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں کہ جاؤ بھائی اپنے علاقوں میں لگا لو. حکمراں جماعت کے جو چیئرمین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے کیا ہیں؟ 20, 25, 30, 50 جس میں جتنا منہ بند ہو جاتا ہے ان کو دے کے جو ہے جان چھڑانے والی کام کیا جاتا ہے. کون سا ایسا محکمہ ہے 17 سالوں میں، کون سا ایسا محکمہ ہے جس پہ پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ پراؤڈ فیل کر سکے کہ یہ ایک ایسا محکمہ بنا دیا جس میں بڑا زبردست کام ہوتا ہے، یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. مطلب یو نیم اٹ، کوئی ایسا میں تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کنونس کرے
کنونس کوئی ایک محکمہ بھی تو نہیں ہے ایسا کہ جس میں وہ پراؤڈ فیل کر سکے. وہ الگ بات ہے پریزنٹیشن میں بہت سارا سب اچھا ہے کہ پالیسی دے دی گئی. تو خدا را اس پہ ایک خاص طور پہ میں یہ گل پلازا والے انسیڈنٹ پہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے سب سے پہلی بات. اور دیکھیں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. موجودہ حکمران اور حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے. وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے, صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے. وفاقی حکومت اس صوبے سے ٹیکس, اس شہر سے ٹیکس کلیکٹ کر کے جاتی ہے تو ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے. صوبائی حکومت کا تو پورا بجٹ ہی چلتا ہے اس شہر کے اوپر ہے, تو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, آپ سب کو پتا ہے ایک بزنس ہب میں ایک امپورٹنٹ جگہ تھی جہاں پہ اربوں روپے کے مالی نقصانات ہو گئے, ان کا ازالہ کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی, وہ ذمہ داری پوری کرے. آج صوبائی اسمبلی میں چونکہ آج اجلاس ہے, اسی حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پارلیمانی پارٹی نے کا ابھی اجلاس ہے, اور اس میں یقینی طور پہ یہی پروپوزل رکھا جائے گا کہ ان کے معاوضے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی انکوائری کی جائے. جن لوگوں کی غلطیاں ہیں, اور باقی جتنے بھی جو بلڈنگز موجود ہے کہ جس میں خود آپ بتا رہے ہیں کہ 90% سے زائد جگہوں پر جو ہے وہ فائر سیفٹی آڈٹ نہیں ہوئے ہیں, تو فائر سیفٹی آڈٹ کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت میک شیور کرے, حکومت اپنی گورننس وہاں پہ میک شیور کرے کہ یہ ساری چیزیں ہوں. کیونکہ ہم دوبارہ بیٹھ کے ایک آر جے مال کا انسیڈنٹ ہوا تھا, 11 لوگوں کی اموات ہوئی تھی, اس کے بعد بڑے دعوے کیے گئے تھے, اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. پھر ہوا ملینیم مال پہ, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد گل پلازا پہ آگ لگ گئی. جب گل پلازا پہ آگ لگ گئی ہم دوبارہ یہی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو خدا را کہیں تو بند باندھیں. یہ جو بیوروکریسی آپ کی ضلعوں میں گھوم رہی ہوتی ہے, اگر ان کو زمینوں پر قبضہ کرانے کے لیے سہولت کاری سے فرصت مل جائے تو یہ والے کام بھی کر لے. ہمارے جو مختار کار ہیں اور یہ اے سی اور ڈی سی ہے, یہ جو رشوت کا نظام لگایا ہوا ہے انہوں نے مختلف اضلاع میں, یہ دکانوں پہ سیل لگانے تو پہنچ جاتے ہیں. آپ کے سیل کی اوقات ہے 10,000 روپے اور 15,000 روپے. جس ٹیم کو آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی جو ہے وہ بیٹر بنی ہوئی ہوتی ہے اور آپ پیسے کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو خدا را یہ نظام نہیں چل سکتا. ان تمام چیزوں کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان کے معاوضے کے لیے اس پہ ہم چاہیں گے کہ اسمبلی میں اس پہ تھورو ڈسکشن ہو, ممبران اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے, حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے, اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کے یہ والی چیزیں بہتر کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں. یہ شہر ہمارا ہے جناب, یہ شہر ہمارا ہے, یہ ہم سب کا شہر ہے. شہر کے نظام کی بہتری کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم کردار ادا کرنے کے لیے کنٹینیویشن کے ساتھ, تواتر کے ساتھ, خاص کر اس اسمبلی کی تشکیل کے بعد ہم مسلسل بات کر رہے ہیں, ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو انگیج کریں چیزوں میں. مگر ایک ڈٹائی کا منظر ہے. ہمیں اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے بھائی؟ کتنے فائر ٹینڈرز اور باؤزرز جو ہیں وہ آپ کی حکومت نے جو ہے اس محکمے میں دے دیے.